حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی آج ہم الحمدللہ ولی کامل حضرت حاجی بابا محمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی شرکت قبول فرمائے اور ولی کامل کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر آپ کے حضرات کے سامنے رہوں گا، لیکن آپ خاموش نہ رہیں، بولتے رہیں، بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ آئیے نبی کی بارگاہ میں جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بشکل درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول گمودا بحث گیر کرمو وسلم علیک یا حبیب اللہ بلن دو جیت تشریف سائنے تھا رسول اللہ وصلی اللہ علیک یا کرم نظر سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی وقار، بڑا اچھا ماحول ہے، آپ حضرات بہت ہی اچھے طریقے سے سماعت کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، یہاں جو علماء کرام ہیں ان کی جوتیوں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان ہے کہ جب اس کے محبوبین ولیوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو مجھے بھی موقع مل جاتا ہے، میں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، میں عرض کروں گا کہ جتنی دیر میں رہوں گا آپ کو ایک تو شائستگی اور سنجیدگی کا ماحول رکھنا ہے، پھر تھوڑا بولتے رہنا ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے متعلق کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے میرے بزرگوں دوستو؟ خانقاہوں پر عرس جو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اہل سنت والجماعت کا عمل ہے، عرس کیا ہے؟ عرس شریف، شاباش بولیے بولیے، عرس شریف جو بزرگ
جو اللہ کا ولی جس دن جس تاریخ کو دنیا سے وصال کر گئے ہیں، اسی دن اسی تاریخ اتنے ہی بجے اس بزرگ کے لیے ایصال ثواب کا جب اہتمام ہوتا ہے، اسی چیز کا نام عرس ہے۔ سبحان، بے شک، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عرس۔ اور اس عرس کے موقع پہ جو ہے انوار الہی کی برسات ہوتی ہے۔ جس صاحب مزار کا عرس ہوتا ہے، عرس کے موقع پہ باقی اولیاء کرام کو وہاں دعوت ہوتی ہے، جی ہاں، اور صاحب مزار کا عام فیض بڑھتا ہے۔ یہ عرس ہے۔ بے شک۔ حضرات گرامی وقار، آج اس پرفتن دور میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ولی اللہ، اللہ کے محبوب کیسے بن گئے۔ جی جی، یہ لوگ اللہ کے محبوب، بولی 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 شاباش، اللہ کے محبوب۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس چیز نے ان کا تعلق جو ہے وہ پروردگار سے مضبوط کیا ہے؟ واہ، کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شاباش، نہ بولیے بولیے لوگوں، وہ دن چلے گئے کہ آپ سستیاں کرتے تھے، آج بولنا پڑے گا۔ جی جی، اے ایمان والو، بولے شاباش، اے ایمان والو بولو، بلند آواز سے کہہ دے، اے ایمان والو۔ توبو الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماور اے ایمان والو توب کریو خدا اسکن۔ آئے ہائے، شاباش شاباش شاباش، توب کا اسکن کریو، جی چلا ونیو سویری، توب کریو خدا اسکن۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توب کریو کا اسکن، اللہ، خدا اسکن، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ لیکن توب نہ عام توب کے، توبتن نصوحا، اے ایمان والو توب کریو پروردگار اسکن، لیکن سو توب کریو یم توب بعد گناہ گژھو نا۔ بیش بیش، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو توبہ آگے کو نصیحت ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جب توبہ کرو تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ اس آیت کی مختصر سی ترجمانی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں توبہ کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ احادیث کے اندر توبہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور توبہ کی ترغیب جو ہے وہ دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں، جب وہ لکھتے ہیں، جب لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس ایک خاص آلہ ہوتا ہے، اس سے مٹا لیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ جب لکھنے میں غلط ہو جائے تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی عمر کے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ربر چیز ہے، اس سے اس کو مٹا سکتے ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، سمجھ جاؤ، انسان کی زندگی میں اگر غلطیاں ہو جائیں، اگر معصیت ہو جائے، اگر گناہ ہو جائیں، اگر رب کی نافرمانی ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لیے بھی ایک ربر کی طرح ایک آلہ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی زبان سے، دل سے رب کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کر، رب تیری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، رب تیری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ توبہ نصوحہ، ہم اور آپ ہر جگہ توبہ کرتے ہیں، نماز کے بعد توبہ کرتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات میں توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ نصوحہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کم شاباش،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماون، باقی صحابہ کرام بیان فرماون، دپن توبہ نصوح علی کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر واپس تھن میں نہیں جاتا ہے، توبہ نصوح کا مطلب بھی یہی ہے، جب توبہ کرو گے تو پھر گناہ کی طرف نہیں آنا ہے۔ یم گڑ وی پروردگار سز بار گئی مزائب پنن گناہن کرو توب، اللہ اکبر کبیرہ، وہی شون گناہ کن واپس کا سن کے، وہی شون گناہ کن واپس کا سن کے، لیکن اگر وہی انسان کا گناہ کن بھی واپس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی توبہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، علماء کرام دعا فرمائیں گے تو اس توبہ کے حوالے سے بڑی قیمتی چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یاد رکھنا ہے یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ، شاباش، کیا بولی بولی شاباش، یہ لوگ بڑے خاموش، یا تو بولتے نہیں ہیں، کیا بولے شاباش، یہ گناہ ہی ایک ایسی بیماری ہے جو رب اور بندے کے درمیان جو ہے وہ دوری لاتی ہے، گناہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مزاروں کے اندر جو بابا لیٹے ہوئے ہیں، آخر کیا ہے ان کے پاس کہ یہ بولتے ہیں سو رب پورا فرما دیتا ہے، آخر کیا ہے؟ کیا چیز نزدیک ان کے پاس ہے؟ کیا یہ بولتے ہیں رب وہی کرتا ہے۔ حاجی بابا محمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ میون زو لوگ اس قبر مبارکس، جب ان کے پاس مریض آتے تھے تو پڑیوں میں دوا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس کو پڑی میں دوائی کیا دینی تھی، زہر کی پڑی بھی چلی گئی، لیکن اب دیکھو ان کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے رب سے۔ اب والا جب اس کے بعد پتا چلا کہ حاجی بابا محمد خان نے زہر کی پڑی دی ہے، جب اس دوائی لینے والے سے پوچھا گیا، کہا کہ جب میں نے پڑی کھا لی ہے اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی، اللہ پاک نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت ہے، رب وہی پورا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، جن کے دل سینوں سے، جن کے دل گناہوں سے آلودہ ہے، ان کی رسائی رب تک نہیں ہے۔ فرق یہی ہے، یہ ولی جو لیٹے ہیں مزاروں میں، ان کے دل جناب والا، ان کا باطن ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بس یہی ہے، یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار ہوتے ہیں، گناہوں کا داغ نہیں ہوتا ہے، رب کے قرب میں آ جاتے ہیں، اور جب رب کے قرب میں آ جاتے ہیں رب فرماتا ہے بول کیا چاہیے۔ وہ گناہ ہی ایک ایسی چیز ہے، گناہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو رب اور بندے کے درمیان کیا کرتی ہے، دوری کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج اس مسجد سے، اس خانقاہ سے یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ، اب ہر بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، صبح نماز پڑھن تو توبہ کرن، پیشن نماز پڑھن تو توبہ کرن، دیگر نماز پڑھن تو توبہ کرن، شام پڑھن توبہ کرن، خفتن توبہ پڑھن، تہجد وچ توبہ پڑھن، رات اس دوش استغفار اس روزن۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، پہلے یہ تو سمجھو کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ شاباش شاباش، توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کے قوانین کیا ہے، توبہ کے لازمات کیا ہے۔ تو پورا دن استغفار کرتا رہتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، پہلے سمجھنا یہ ہے کہ توبہ چیز کیا ہے، توبہ کن چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء کرام بیان فرماؤن دپن، اور جب کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے، اگر گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے تو پھر توبہ کرنے سے پہلے تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ شاباش، توبہ کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا یاد رکھنا۔ ہم جو کبھی توبہ کرتے ہیں نا باہر سے، پھر سکون نہیں ملتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ دکھتا ہے کہ پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں آتا ہے، پھر بندہ گناہ کے قریب
نہیں آتا ہے. تو توبہ کی شرائط ہے. یعنی اگر آپ نے گناہ کا تعلق اگر اللہ کی ذات سے ہے اس معنی کر کے کہ آپ نے اللہ کے جو ہے احکام کی خلاف ورزی کی ہے, یہ گناہ بن گیا. اب اس کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط, شاباش, پہلی شرط یہ ہے اگر آپ توبہ کریں گے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے پہلے دور ہو جاؤ. کیا شاباش سوری, یعنی گناہ پہ قائم رہ کے اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں. پہلے آپ نے گناہ سے ہٹنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے, آزاو یت خانقاہ اندر شریف یہ علماء کرام بیان کرنے امس سنو دلس ہائے میں وہی نماز شروع کری, لیکن جب یہ توبہ کرے گا توبہ کرنے سے پہلے اس کو نماز شروع کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ شاباش, اس کو مطلب پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ جس گناہ پہ یہ قائم تھا پہلے گناہ سے ہٹنا ہے. شاباش, پہلے گناہ سے ہٹنا ہے, پہلی شرط. ابھی پوچھوں گا, یاد رکھنا. دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ توبہ کرے گا تو نادم اور شرمندہ ہو کر کے توبہ کرنی ہے. شاباش, نادم اور کتنی شرطیں ہو گئی؟ شاباش. آپ لوگ اگر آئے ہو اور اس میں تو کم سے کم مجھ سے کیا ناراضگی ہے بولتے نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ شاباش, 2 شرطیں. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب یہ توبہ کر جائے گا توبہ کے بعد اس کو پختہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. کون شرط گئی؟ بولو شاباش, کون شرط گئی؟ پہلی شرط گناہ سے دور, گناہ سے پہلے ہٹ جانا. دوسری شرط شاباش ندامت, شرمندگی. تیسری شرط آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. جب جناب والا بندہ یہ 3 شرطیں پا لیتا ہے, جس جرم سے معافی مانگے گا رب تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. رب تعالی کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. لیکن یہ کون سا گناہ تھا؟ یاد رکھا آپ نے, یہ وہ گناہ تھا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا, یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اب ایک گناہ اور ہوتا ہے, میں نے کسی مسلمان کا حق مار لیا, میں نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی, میں نے کسی کو تھپڑ مارا, گالیاں دی میں نے, یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس کا تعلق رب کی ذات سے تو ہے ہی لیکن بندے سے بھی ہے. اب اگر اس توبہ سے آپ کو معافی مانگنی ہے, اب اگر اس گناہ سے توبہ کرنی ہے, اس کے لیے 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں. اس کے لیے کتنی شرطیں؟ شاباش, 4. اب اگر تو توبہ کرنا چاہے ایسے نہیں کر سکتا ہے. 3 شرطیں وہی پہلی ہے, پہلے گناہ سے ہٹنا ہے, نادم و شرمندہ ہونا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا ہے, اور چوتھی شرط یہ ہے اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو جس شخص کا حق آپ نے دبایا ہے اس سے بھی معاف کرنا ہے. کیونکہ رب کہتا ہے جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرتا ہے رب بھی معاف نہیں کرتا ہے, رب بھی معاف نہیں کرتا ہے. یہ بات سمجھ گیا؟ ٹھیک. اب آگے حدیث کی طرف چلیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان جب انتقال کے وقت انتقال کے قریب آ جاتا ہے تو گلے میں روح اٹک جاتی ہے نا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں, مرنا یاد ہو تبھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. کہ آقا نے فرمایا کہ توبہ کب تک؟ اب میرا جمیون جوان دپن پکت کر تو میں تو اس کیا دلیل دپن مولوی صاحب میں گئی بوری نماز تراون, میں گئی تروری گناہ کرن, میں گئی 5 وری نماز نہ پڑھ کے, میں تو کچھ ٹینشن کیا شئی. اللہ تعالیٰ جیوان اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, او میرے بندے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اکثر لوگ اسی گھٹن میں رہتے ہیں. آج ہم نماز پڑھ کے کریں گے کیا؟ ہم نے بچپنے میں گناہ کیے ہیں. میرے جوانوں تم نے توبہ کا تصور ہی نہیں سمجھا ہے. ارے رب کی بارگاہ میں جس وقت بھی آ جاؤ گے آنے کی دیری ہے, رب کی رحمت انتظار میں رہتی ہے. واہ 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 واہ. رب کی رحمت انتظار میں رہتی ہے. بندہ گناہ کر کے رب کا نافرمان ہو جاتا ہے لیکن رب کی رحمت انتظار میں رہتی ہے. کب میرا بندہ میرے پاس آ جائے میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دوں. لیکن حاجی بابا محمد خان رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آنے والے لوگوں یہ پیغام
دیتا, اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو توبہ کا شعور ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے اشارہ مل چکا ہے, کیونکہ اسٹیج کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. بس میں مختصر کر رہا ہوں, ایک واقعے پہ ختم کروں گا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, توجہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, الترغیب والترہیب حدیث پاک ہے, حدیث پاک کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں, دپن یس انسان توب کر, نبی پاک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. گویا وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, شاباش, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, زمین گواہ ہو جاتی ہے, اس کے اعضاء گواہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس بندے نے اللہ کے خوف سے توبہ